بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی اکانومی کا یہاں پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, میں کنفائڈ کرنا چاہتا ہوں ان میں, اور بڑا اوپنلی بتا رہا ہوں اس لیے کہ کئی لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بڑا یہاں پہ فلسفہ جھاڑتے ہیں جناب کہ شاید انہیں اکانومی کا بہت پتہ ہے اور مجھے خاص پتہ نہیں ہے. جی میں اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. سیکنڈلی جو چیز میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اے بی سی مجھے پتا ہے بجٹ کی, وہ یہ ہے کہ جنوری فیبری میں جتنے ڈویژنز ہیں, منسٹریز ہیں, وہ اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بنا کر بھیج دیتی ہیں فائنینس کو, منسٹری آف فائنینس کو, کہ جناب ہمیں یہ چیزیں ضرورت ہیں, ہمیں یہ پیسہ ضرورت ہے. میں سادے لفظوں میں بات کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد اس کو ان کی بیسس پہ بجٹ بنایا جاتا ہے. اگر ایک گھر کا بھی بجٹ بنانا ہو تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انکم کتنی ہے اور ایکسپینسز کیسے ہوں گے, اور اس حساب سے چلا جاتا ہے. لیکن جب بجٹ بنایا جاتا ہے یہاں پہ جناب, تو پہلے جناب ایکسپینڈیچر بتائے جاتے ہیں اور اس کے بعد انکم جنریٹ کی جاتی ہے. سو اٹس ادر وے راؤنڈ. سو یہ تھوڑا سا یہاں پہ گڑبڑ ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ آئی, اس کو میں جاننا چاہوں گا. یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں اسرار رؤوف صاحب, سینئر ممبر رہ چکے ہیں FBR کے. ان سے میں جانوں گا, ان سے پوچھوں گا جناب کہ یہ طریقہ ہے کیا, یہ طریقہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اور اگر میں پریڈکشنز کی طرف جاؤں تو پریڈکشنز کچھ آج مارکیٹ کی یہ ہے کہ جناب 240 تک ڈالر جا سکتا ہے, 240 روپے تک ڈالر جا سکتا ہے. اور اگر میں پیٹرول اور ڈیزل کی بات کروں تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی 320 روپے تک ڈیزل اور پیٹرول جا سکتا ہے. اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, اور وہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے جو کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, اس کی نیٹی گریٹیز میں بھی میں جانا چاہوں گا. الیکٹریسٹی کے یونٹ جو ہے وہ 39-40 روپیز تک جا سکتا ہے. سو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے میرے پاس تو جواب نہیں ہے. اسرار رؤوف صاحب سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس آتا رہے گا, میرے گیسٹ آتے رہیں گے, میں انٹروڈکشن کراتا جاؤں گا. اسرار صاحب سانو تھوڑا جا سمجھا دیو کہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایشو ہے, اور ایشو اس لیے ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے. جیسے تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باتیں. فگرز لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن عام آدمی کو فگرز سمجھ نہیں آتے. ہمیں کو آسان لفظوں میں یہ ساری چیزیں سمجھا دیں کہ یہ ہے کیا منطق. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بالکل صحیح انالیسس اس کا کیا ہے کہ ہمارا یہ جو تخمینہ ہے سال کا, ہر منسٹری, ہر ڈویژن, ڈیفنس والے اپنے اگلے سال کے جتنے ان کے اخراجات ہوتے ہیں اس کا تخمینہ وہ لگا کے ہمیں فیبرری مارچ تک منسٹری کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, اس کو منسٹری اپنے حساب سے دیکھ کے پھر اس کا تعین کرتی ہے کہ اتنے خرچوں کو ہمیں کتنی انکم کے ساتھ میٹ کرنا چاہیے. جو آپ نے بالکل صحیح انالیسس کیا کہ گھر میں ہم پہلے اپنا انکم دیکھتے ہیں اور پھر اپنا خرچہ بناتے ہیں. یہاں پہ آپ پہلے خرچہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاگتے ہیں. FBR کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ اس کی اتنی جنریٹ کریں انکم. تو یہ جو طریقہ ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم اب اس جو وشیس سرکل میں پھنس چکے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم آسٹیرٹی میجرز کریں گے, ہم 40% اپنا پیٹرول کم کر دیں گے, ہم یہ کھانے پہ. اب ان چیزوں سے ملک نہیں چلتے. 40% مطلب پوری گورنمنٹ کا خرچہ ہے یہ, جہاں پہ 550 بلین ہے, اس میں سے آپ 10, 15, 20 بلین اگر ان چیزوں کو کم بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہماری اکانومی کو ایشوز کیا ہیں. ایشو آپ جب اکانومی کو کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنا ڈسکاؤنٹ اوپر لے جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے انفلیشن کو قابو کرنا ہے, یہ ایبسلوٹلی یہ دنیا میں یہ چیز رائج نہیں ہے. یہ صرف جو IMF سے ٹرین ہو کے لوگ آتے ہیں ان کی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جی ان کا آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ اوپر کر دیں. اب اس میں فائدہ کس کو ہوگا؟ روشن ڈیجیٹل والوں کو. کتنے آپ کے وہ بندے ہوں گے, یا ابھی تک اگر انہوں نے کتنا 3 یا 4 بلین انہوں نے ڈالا ہے ان اکاؤنٹس میں. اب ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنی انڈسٹری روک دی.
آپ کی انڈسٹری کہاں سے رن ہوگی؟ آپ تو سڑکوں پہ آ جائیں گے, لوگ بند کریں گے. پھر آپ نے اگر اپنے ریونیوز اکٹھے کرنے ہیں, اب آپ نے یہ دیکھا ہر حکومت جو ہماری بدقسمتی یہ جو آتی ہے وہ اپنی پرائرٹیز پہ رکھتی ہے. لاسٹ گورنمنٹ تھی وہ چونکہ ان کو سپورٹ تھی اوورسیز کے لیے, وہ ہر جو کام کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اوورسیز سے ہمارے چیزیں پوری ہو جائیں گی. پریزنٹ گورنمنٹ ہے, ان کی کانسٹیٹوئنسی تاجر ہیں, انہوں نے تاجروں کے اوپر فکس ٹیکس. اب 20 یا 25 بلین سے آپ کا ملک تو رن نہیں ہونا نا جی. ٹھیک ہے آپ نے تاجروں کو خوش کر دیا, آپ کی بلے بلے ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے خود دیکھا کہ جی جو 300 ملین سے زیادہ جن لوگوں نے انکم ارن کی ہے جن کمپنیوں میں, اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف 2% ٹیکس دے دیں, اور پھر آپ یہ بھی قدغن لگا رہے ہیں کہ جی ان کے اکاؤنٹس اگلے 4 سال تک آپ نہیں دیکھ سکیں گے. تو جہاں پہ ریونیو پڑا ہوا ہے اس کو تو آپ ایف بی آر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, اور ایف بی آر کو آپ پیچھے لگاتے ہیں کہ جی آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں, آپ ریٹیلرز پہ چلے جائیں. 25 بلین اگر آپ نے ان سارے بندوں سے وہ بجلی کے بل میں لے بھی لیا تو کون سی آپ کی اکانومی رن کرے گی؟ آپ کو ایڈریس کرنا ہے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ, آپ کو اپنے ملک میں تجارت کو فروغ دینا ہے, انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر آپ آ جاتے ہیں اپنی مرضی کی سبسڈیز کس کو دینی ہے جی, گرانٹ کس کو دینی ہے جی. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس, اب دیکھیں نا ہمارا ایشو کیا ہے اس وقت, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جو ہم آئی ایم ایف کے دروازے پہ بھی جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف نے کیا دینا ہے, 6 بلین دینے تھے جس میں سے 3 بلین دیا ہوا ہے, اور اب 1 بلین کے چکر میں آپ نے سارے ملک کو پھر جناب ان کے ساتھ آپ نے وہ قید و بند کے اس میں ڈال دیا ہے. نہ آپ اپنا اکانومی بہتر کریں گے, نہ آپ اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کریں گے, نہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک سے پیسے لے سکتے ہیں. موج کس کی ہے؟ چونکہ ہمارے پیچھے آپ جتنے بھی دیکھ لیں, شوکت عزیز صاحب سے جو فائنانس منسٹر آتا تھا وہ بینکر ہوتا تھا. تو بینکر آتا ہے تو اب بینکوں کی آپ دیکھیں نا جی انکمز کہاں سے کہاں پہ چلی گئی ہیں, کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. سپریڈ دیکھیں, دنیا میں اتنا بڑا سپریڈ نہیں ہے, 13.75 ابھی اس وقت ڈسکاؤنٹ روڈ, اس کے اوپر آپ 4%, 3.5-4% سپریڈ لگا لیں تو آپ کیسے ملک کو چلائیں گے سر؟ So we'll come to the solution. میں مزمل صاحب سے بات کر لوں. جی مزمل صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے, اور مزمل صاحب ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی جب ہوتی ہے کسی بھی ملک میں تو دیٹ لیڈس ٹو اکنامک انسٹیبلٹی ایز ویل. اور آپ کے بقول اور آپ کے فگرز کے بقول, لیکن فگرز میں نے جیسے پہلے کہا کہ فگرز تو ہمیں سمجھ نہیں آتے, لیکن آپ لوگوں کے دور میں یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی جو تھی وہ کافی حد تک سٹیبل تھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دا کووڈ واز دیئر اور دیٹ پینڈیمک واز کیم اپ لائک آفٹر لائک کتنے ایک صدی کے بعد آتا ہے. سو اس کے باوجود آپ لوگوں کی اکانومی ٹھیک تھی. سو آپ کی اکانومی اگر ٹھیک تھی تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے آپ پہ کہ آپ بوبی ٹریپ یہاں پہ بچھا کے چلے گئے تھے نئی حکومت کے آنے کے لیے کہ تاکہ وہ نئی حکومت وہاں پہ سنبھل نہ سکے, اسی قسم کا ایک بوبی ٹریپ آپ سے پہلے والی حکومت جو تھی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر کے گئی تھی تاکہ آپ کو بھی 2-3 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کیسے مینج کی چیزیں, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں باتیں ٹھیک تھی یا حالات ٹھیک تھے ڈسپائٹ کووڈ, تو وہ کیسے ٹھیک تھی, ذرا تھوڑا سا شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. دیکھیں میں نا مبشر صاحب شکریہ, میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی معاشی زبان میں بات نہ کروں کیونکہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے. جی دیکھیں آج کے جو حالات, یہ میں آج کے حالات نہیں بولوں گا, آج سے 2 مہینے پہلے جب ہماری حکومت میں جو ہم سے لی گئی تھی اس وقت کے حالات 2018 کے حالات سے کئی گنا بہتر تھے. ٹھیک ہے, اور 2018 میں جب دنیا کے حالات جو ہے تیل کی قیمتیں $52 تھی, اور جب ہم نے ان کو دیا وہ پورا سال ہم نے جو ہے $120-30 آئل کو بھی سنبھالا, ساری چیزیں کی, کووڈ کا آپ نے خود اشارہ دیا, اس کے باوجود ہم چیزوں کو سنبھال کے رہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دور میں مہنگائی نون کے دور سے کم تھی, ہمارے دور میں مہنگائی نون کے دور سے زیادہ تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ لینڈ مائنز ہمارے لیے بچ کے گئے تھے,
دوسرا انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈالر کی قیمت کو اور ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی نیچے, اور تیسرا عالمی مارکیٹ میں بھی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم تھی. اب پرابلم کیا ہے؟ آپ نے خان صاحب کی اکثر سنی ہوگی بات. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں لیڈرشپ کا ڈفرینشیل ہے سارا کا سارا. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے تھپڑ مار دیں اور وہ جو ہے وہ اس تھپڑ میں کبھی غصہ نہیں مناتا کیونکہ یہ وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے, بات صحیح کر رہا ہوگا. اور دوسرا, اگر کوئی بندہ جو ہے اگر بچے کو ڈانٹ بھی دے ہلکا سا تو اس کو بڑا برا لگ جاتا ہے کہ اس نے بات کیسے کی ویسے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے بس مجھے ڈانٹ رہا ہے, اس کا کام ہی ڈانٹتا ہے مجھے. پرابلم یہاں پہ یہی ہے. اگر یہاں عمران خان ہوتے, اور اگر آج عمران خان کو بھی تھوڑے سے سخت فیصلے, ہم اتنے تو پتھر دل ہے نہیں عمران خان, ایک بڑے جسے کہتے ہیں ان کے اندر احساس رہتا ہے, اس لیے ان کے پروگرام کا نام بھی احساس پاکستان ایک تھا, تو وہ اتنے سخت اقدام لیتے نہیں. اگر لیکن فرض کریں اگر وہ لیتے بھی تو شاید عوام اس کو ہنسی ہنسی برداشت کر لیتی, کیونکہ وہ ایک مہینے میں 6 بیرونی دورے نہیں کرتے. انہوں نے 3 کیمپ ہاؤسز نہیں بنائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, نجی دورے انہوں نے 3.5 سال میں نہیں کیے, بلکہ کسی کو کھانا پینا دیتے نہیں تھے وہ. تو یہاں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام قربانی دے اور ہم عیاشی کریں. ابھی آپ کو میں سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے 70 ارب روپے کی کل بجٹ میں تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھا دی, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بے تحاشا 70 ارب روپے کے انہوں نے جو ہے اپنے MNAs کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم رکھ دی. اور اگر آپ کہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے کیے ہیں اس وقت کی حکومت نے وہ آپ لوگ نہ کرتے؟ نہیں, ہم اس کو بیلنس کرتے, ہم اس کو بیلنس کرتے. اگر ناگزیر ہو جاتی قیمتیں بڑھانا تو ہم کچھ حد تک بڑھاتے اور کہیں دوسری جگہ سے اس کو کٹ لگاتے. اب چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس سال صوبوں کو 800 ارب روپے پچھلے سال سے زیادہ جائے گے. اب 800 ارب روپے ہم صوبوں کو کہہ دیتے ہیں بھائی کہ یار آپ تھوڑا سا جو ہے نا کم پیسے لے لو, یا صوبوں میں عوام رہتی ہے نا, اسلام آباد میں تو نہیں رہتی عوام, یہ صوبوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اوپر یہ کر رہے ہیں آپ نیچے سے جو سبسڈائز کریں. دوسری چیز یہ کہ 1000 ارب انہوں نے اس سال ٹیکس میں کم اپنا تخمینہ رکھا ہے. اگر وہ 1000 ارب تخمینہ بڑھا لیتے تو وہ عوام پہ ٹرانسفر ہو جاتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ قیمت بڑھا کے جو ہے عوام کو ناراض کیا جائے, قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں. دوسرا آپ ان کو دوسری سائڈ سے ریلیف دے سکتے تھے. یہ لیکن حکومت جو ہے ان کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہے, ان کی معیشت پہ گرپ ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو تجربے کار کہہ رہے ہیں یہ سب. اچھا چلیں, لیٹ می آسک عائشہ بی بی, عائشہ غوث صاحبہ, آپ بتا دیجئے یہ جو آپ پہ ایک چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم قیمتیں ضرور بڑھاتے لیکن ان کو کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لیتے. آپ لوگوں نے ایڈجسٹ نہیں کی, بٹ دین اگین آپ لوگوں نے کیسے اس کو مینج کیا, اور اتنی زیادہ پرائس ہائیک اور اتنی انفلیشن وچ از راؤنڈ دا کارنر, اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ان another like 6-7 weeks ٹائم, اور یہ ساری چیزیں کیسے یہ برڈن فیس کریں گی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے when they go to the constituencies, how will they face all these things? جی شکریہ رانا صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. میں ذرا تحمل سے جواب دینا چاہتی ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے جہاں تک سنا پوری بات سنی نہیں ہے, میں لیٹ جوائن کیا آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کم کر لیتے جو قیمتیں بڑھانی ہے, اور ہم بڑھانا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ناگزیر تھا یہ, اگر یہ اپنے زمانے میں بڑھا لیتے جب یہ ضرورت ہوتی اس وقت ذرا یہ بات خیال کر لیتے کہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک واقعی لائن مین ہمارے لیے بم کی لینڈ مائن بچھاتے جا رہے ہیں, باقی پاکستان کے لیے, ہمارے لیے نہیں, حکومت کے لیے نہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا. ہمارا کنسرن, ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہے, اپنا پولیٹیکل امیج اور اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. تو ہم تو کرتے ہی یہ کام, یہ بھی کر لیتے تو اتنا بڑا ہمیں ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا پڑتا. ایک دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہم یہ بڑھا لیتے اور ہم صوبوں کو پیسے روک لیتے. آپ کو NFC کانسٹیٹیوشن, NFC جو صوبوں کو پیسے جاتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے NFC اوارڈ کے ذریعے. آپ صوبوں کو پیسے روک لیتے کانسٹیٹیوشن کے وائلیٹ کر کے. یہ اسٹریٹجی ہوتی, اور یہ اسٹریٹجی ایسی ہوتی کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں ہماری غلطیوں کا, ہماری کوتاہیوں کا, اور آپ کے ہم پیسے روک رہے. دیکھیے اس طرح فیڈریشن تو نہیں چلتی نا, اس طرح تو آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرتے ہیں. بٹ ایک قوم کو جس کے صوبے ہم جسے کہنا چاہیے اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, ہم ان کے پیسے نہیں روک رہے, ہم نہیں کرتے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دوسرا, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسٹیریٹی کرتے, الحمدللہ آپ آسٹیریٹی کے میجرز اگر آپ نے نہیں پڑھ پائے ہمارے, اور جو ہم نے کمپریشن کے 30%, 40% ہم نے پیٹرول کی کنزمپشن ختم کی. یہ جو غلط پالیسی تھی کہ آپ نے ٹائملی پیٹرول بڑھانے, آپ کو پتا ہے پچھلے 2-3 مہینے پچھلے سال کا ٹوٹل آپ دیکھیں 20% پیٹرول کا کنزمپشن بڑھا ہوا ہے. 20% ان غلط پالیسیوں کے بعد جو ہم بھگتتے رہے ہیں ابھی تک, کیونکہ آپ غلط سگنل دے رہے تھے, اس کو آرٹیفیشلی سستا کرا ہوا تھا تو ظاہر ہے اس کی امپورٹ بڑھ رہی تھی, فارن ایکسچینج ڈرین ہو گیا ہمارا سارا پیٹرول بڑھاتے امپورٹ کرتے کرتے. پھر آسٹیریٹی کے میجرز ہم نے لیے ہیں. دیکھیے ہم بیسکلی کمپریشن کی طرف گئے ہیں, ہم ڈیمانڈ سائڈ کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح پیٹرول کے یوزیج, ٹھیک ہے, یہ ملک اپنے وسائل سے زیادہ جسے کہنا چاہیے چادر سے باہر پیر نکالے ہوئے ہیں. وی لیونگ بیونڈ آور مینز. ہمیں کسی اسٹیج پہ تو یہ بتانا ہے قوم کو سچ کہ جو وسائل آپ مانگ رہے ہیں فورن کرنسی کے, ڈالرز کی, وہ ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے. جب تک ہم جنریٹ نہیں کر پائیں, جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بوسٹ ہو جائے, جب تک ہمارے پاس وہ ڈالر نہ آ جائے, ہم ڈالر کی ڈیمانڈ کم کر دیں. دیکھیے پیٹرول کا 80% جو ہے وہ ایک عام آدمی استعمال نہیں کرتا, وہ لوگ کرتے ہیں جن کی انکم بریکٹ ہائی ہے. تو ہم یہ سبسڈی دے رہے ہیں کن کو, جن کی انکم لیول ہائی ہے. اور کیسے دے رہے ہیں, قرضے لے کے, جس کو جب ریٹرن کریں گے تو جو عام آدمی ہے وہ اس میں پسے گا, کیونکہ انفلیشن ہوگا, اور ہم ان لوگوں پہ اس کا برڈن ڈالیں گے. تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہی ہے یہ پالیسی, میری تو سمجھ میں آ نہیں رہا. دیکھیں پولیٹیکل کاسٹ اس کی جو بھی ہو, ہمیں پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, ہمیں اسٹرکچرلی صحیح جگہ پہ بات پہ اس کو لے جانا ہے. اس سے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل اگر یہ سمجھتے ہیں ایرود ہو رہا ہے تو یہ سمجھتے رہیں, میں نہیں سمجھتی. کیوں؟ کیونکہ آج پاکستانی سمجھدار ہے, اس کو یہ پتا ہے اصل پوزیشن پاکستان کی کیا ہے. ہم لاکھ باتیں بتاتے رہے, جو اکنامک حالات ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے. آج وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل گین بچانے کے لیے پاکستان کو مزید گھٹے میں دھکا نہ دیں. وہ توقع ہے اس کی ہمارے سے, اور ہم اس کی توقعات پہ پورا آئیں گے, کیونکہ ہم رسپانسبل ہیں. ہم پاکستان کو 22 کروڑ پاکستانیوں کو جواب دیں. ہم جو کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں 60% پاکستان ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمیں جو بھی یہ کہتے ہوں صحیح فیصلے جو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں کرنے, ہم وہ کریں گے. یہ گیمکس کا کھیل بہت ہو گیا, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آپ نے بھی کر لیا, ہم نے بھی کر لیا. 70 سال میں جہاں ہم آئے اسی وجہ سے آئے کہ ہم صحیح ایکشن نہیں لیتے, دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جبکہ ہمیں دل پہ پتا ہوتا ہے جو دوسرے کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اس سے ہم باہر نکلے. میری گزارش یہ ہے, ہم ریلیف دے رہے ہیں عام آدمی کو, ہم کوششن کر رہے ہیں انہیں. ہم نے ریلیف پروگرامز بڑھائے ہیں, ہم نے جو آٹا دال چینی کی پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس میں سبسڈیز دی ہیں آٹے کے ساتھ ہی. اگر اس کے ساتھ ہم نے آسٹیریٹی کے اسٹرانگ میجرز کیے ہیں, ڈیمانڈ آف پیٹرولیم کم کرنے کے لیے اسٹرانگ میجرز لے کر ہم آئے ہیں, تاکہ ہم سسٹینیبل وے میں صحیح بات سے ڈال سکیں. ٹھیک ہے عائشہ بی بی, I'll have to take a break over here. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, اور میں چاہوں گا یہ کہ مزمل صاحب آپ اس کو جو رسپانس دینا چاہیں وہ ضرور دیجیے گا, اور اسرار صاحب آپ اپنی رائے بھی, آپ کے پاس ایک بالکل بیلنس رائے ہوگی, وہ بھی ضرور دیجیے گا چھوٹی سی بریک کے بعد. مزمل اسلم صاحب, عائشہ غوث صاحبہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم نے جو ڈیسیژن لینے تھے ہم نے لے لیے, اور ہمیں پولیٹیکل بیک لیش جو ہوگا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ دیز ور دا ڈیسیژنز, دے ہیڈ ٹو ٹیک دیز ڈیسیژنز. اور would you like to respond to this one, جی؟
جی میں کل بھی میڈم عائشہ کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے میرا وہ جواب نہیں دیا تھا. آج میں کچھ 2-3 سوالات رکھتا ہوں ان کے آگے جی, اور وہ اگر جواب دے دیں تو میری کلیئرٹی بھی ہو جائے گی, آپ سب کی بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ کہتے ہیں یہ کہ لینڈ مائن بچھا کے گئے تھے یہ, لیکن جی لینڈ مائن ہم نے کتنی بچھائی تھی اور انہوں نے کتنی قیمت بڑھا دی, یہ 2 سوال ہیں. 15 اپریل کو تو ہماری حکومت نہیں تھی نا, 15 اپریل کو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. 15 اپریل کو اوگرا جو ہے ایک نوٹیفیکیشن اپنی سمری بھیجتا ہے کہ کتنی قیمتیں بڑھانی چاہیے اور حکومت کتنا خسارہ کر رہی ہے پیٹرول کی لیٹر پہ. تو جو اوگرا کی سمری جو وزیر اعظم ہاؤس, اور یہ عائشہ صاحبہ کے پاس بھی آئی ہوگی کیونکہ وزارت خزانہ سے آتی ہے پھر وزیر اعظم ہاؤس سے, اس دن پیٹرول کی سبسڈی جو تھی وہ 24 روپے لیٹر تھی. اب تک آپ کے سامنے ہے 60 روپے لیٹر بڑھا دی ہے. تو ذرا ایک مدبانہ میری گزارش ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ 24 روپے اور 60 روپے کا جو 36 روپے کا فرق ہے, یہ لینڈ مائن کس کی تھی اور آپ کس کا انتظار کر رہی تھی اس کو بڑھانے کے لیے؟ جب IMF نے آپ کو جو ہے کچھ نہیں دیا, اور جب آپ کو سعودی عرب اور UAE نے کچھ نہیں دیا, آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں جب تبدیلی آتی ہے تو ہم جہاز کے ادھر سے لیفٹ رائٹ سے لے آئیں گے, تو یہ سارا معاملہ ہوا. دوسرا سوال یہ کہ اب تو چلے آپ نے بڑی قوم پہ جو ہے بوجھ لاد دیا, 40% ایک ساتھ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے. ہمیں IMF نے یہ کہا تھا, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, کبھی ان سے پوچھ لیا کریں کہ IMF نے بجلی کے نرخ کتنے بڑھانے کی بات ہوئی تھی ہمارے ساتھ وہ کتنا طے ہوا تھا. IMF نے ہمیں کہا تھا پچھلے سال 5 روپے بڑھانے کی, نومبر میں 5 روپے آپ بڑھائیں. شوکت ترین صاحب نے کہا جی 2.25 روپے سے اوپر ایک پیسہ نہیں بڑھے گا, باقی جو ہے 2.25 روپے 2.5-3 روپے ہم جولائی میں بڑھائیں گے. IMF نے ایگری کیا. تو یعنی اگر ہم ہوتے, آپ نے کہا نا اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے, تو ابھی ہم نے بجٹ کے بعد, یہ بجٹ کے دنوں میں 2.25 روپے بڑھانا تھا, انہوں نے سیدھا 8 روپے بڑھا دیے جا کے, 1 شاٹ. مطلب کوئی نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا. ٹھیک ہے, گیس کی پرائس پہ جو ہے ہم نے پہلی دفعہ یہ چلے یہ ٹیکنیکل ہو جائے گا, یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آخری سوال, کیونکہ میں جواب زیادہ ان کو نہ ہو کہ بھول جائیں, وہ آخری سوال کا جواب دے دیں کہ ابھی اتنی محنت کر لی آپ نے, پیٹرول بڑھا دیا, ڈیزل بڑھا دیا, بجلی بڑھا دی, گیس بڑھا دی, بجٹ میں بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے, تمام کی تمام, کوئی ایسی ایک شک نہیں جس میں IMF سے نیگوشیٹ کر سکے. اب یہ بتا دیں برائے مہربانی کہ IMF کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ کب سائن کر رہی ہیں آپ, اور یہ جو کون سا ایگریمنٹ سائن کر رہی ہیں دوبارہ؟ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو کرتے ہیں ہر ریویو کے بعد. اور آخری ایک بات ایڈ کر لیں کہ ہم اتنے برے تھے, سارا کچھ تھا ہمارا, انہوں نے پچھلے 8 ہفتے میں $2 ارب سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے. وہ کہاں گئے $2 ارب, اور $9.2 ارب رہ گئے. یہ مطلب ہم تو نااہل تھے, آپ لوگوں نے یہ کیسے مطلب یہ جو ہے اتنا زیادہ کم کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, میں کوئی اس میں سیاسی بات نہیں کی آپ کے سامنے دیکھ. اوکے میں اس کی پہلے ایک رائے لے لوں جناب اسرار صاحب. اسرار صاحب آپ ذرا اس کا ہمیں کوئی درمیانی راستہ بتا سکتے ہیں جو مزمل صاحب کہہ رہے ہیں, عائشہ بی بی کہہ رہی. مزمل صاحب اور عائشہ بی بی کی تو اپنی ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ہے اور ان کو اپنے ڈیسیجنز کو ایڈریس کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو بجٹ میں ٹوٹل آپ کا ایکسپینڈیچر ہے سول سائڈ کا وہ 550 بلین ہے, جبکہ آپ ریونیو اکٹھی کر رہے ہیں 7,000 بلین. اس میں یہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ آسٹیرٹی میئرز کرتے بھی ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس سے عوام کے اوپر کیا اثر آئے گا. عوام کے اوپر اثر آئے گا جب آپ ان کی بحالی کے لیے کوئی اقدام کریں گے. جیسے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لائیں تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی شروع ہو. ورنہ اب مزمل صاحب کی حکومت آئی تو جی ہم نے بھینسیں بیچ دی, ہم نے وہ بیچ دی, اس سے کیا حاصل ہوا ان سے؟ ان چیزوں میں نہیں پڑنے کی ضرورت ہوتی. آپ آ کے ٹھوس ڈیسیجن لیں اور آپ کی ول ٹو کلیکٹ ہونی چاہیے. آپ کے ملک میں 4,000 ٹیکس کلیکٹ ہو رہا تھا جب مزمل صاحب آئے, یہ 6,000 پہ اب آپ انہی کو کریڈٹ دیں کہ یہ لے جائیں. تو اس حساب سے اگر آپ انفلیشن, یہ تو 25-30 کہہ رہے ہیں, ترین صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں, اگر آپ 15% وہ لگائیں اور 5% لگائیں تو 20% کے حساب سے 7,000 سے زیادہ تو آپ ویسے ہی آپ کو کلیکٹ ہو جائے گا.
آپ کو یہ اللے تللے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اس وقت اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے تھا. آپ کوئی 8,500 کا ٹارگٹ دیتے تاکہ آپ یہ جیسے اب 300 ملین والے کے اوپر آپ 2% ٹیکس لے کے آپ کیا کمائی کریں گے؟ 300 بلین سے زیادہ اگر آپ نے وہ 30 کروڑ والے کا لگانا تھا تو آپ 10% لیتے نا اس سے ٹیکس. اب آپ بینکوں کی طرف آئے ہیں پہلی دفعہ, کیونکہ اس وقت فائنانس منسٹر آپ کا بینکر نہیں ہے, تو آپ 55% تک گئے ہیں, تو یہاں سے ریونیوز آئیں گی. ایف بی آر کی آپ کے پاس اس وقت ایریئرز میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایف بی آر کو آپ امپاور کریں, اس کو کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں, وہ آپ کو 8,500 کر کے دے گا. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ایف بی آر کے تو ہاتھ باندھتی ہے کہ جی آپ نے ادھر سے آگے نہیں جانا, تو پھر آپ کیسے اپنے ملک کو چلائیں گے؟ حکومت نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے ایف بی آر سب نے, مطلب وہ ان کا اپنا ایک ہی, انہوں نے بھی باندھے, انہوں نے تو آ کے تاجروں کو تو خوش کر دیا نا جی. اب 3,000 ایک بندہ, اب آپ چلے جائیں لبرٹی مارکیٹ میں, آپ پارے میں, اس سے آپ 3,000 روپے لے کے وہ تو چھالے مار رہے ہیں اس وقت. آپ نے ایف بی آر کو کہہ دیا جی اب آپ, ہم نے تو 2.5 ملین بندہ اس طرح آ جائے گا بجلی کے ساتھ ہم نے, تو یہ کیا ہے؟ یہ دس از ناٹ انکم ٹیکس. انکم ٹیکس سے آپ ملک میں ایکوٹی لاتے ہیں, امیر سے لیتے ہیں, غریب کو دیتے ہیں. یہاں پہ تو آپ امیر کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور غریب کو دے دیتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ, تاکہ اس کی جیب سے کچھ جائے نا. وہ اب بجلی کے ساتھ جو 3,000 ہوگا وہ بھی میں اور آپ جا کے وہ پے کر رہے ہوں گے, اس میں تو نہیں دینا. مجھے آپ کی بھی رائے چاہیے, مزمل صاحب کی بھی رائے چاہیے کہ میرے خیال میں, جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گیس کی پرائسز جو ہے وہ کتنے پرسنٹ, 400% پہ بھی جا سکتی ہے. 45% انکریز آلریڈی لیپرا کر چکا ہے, اور 39 سے 40 روپیز یونٹ جو ہے بجلی بڑھ سکتی ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ بڑھے, کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل چیزوں کے ساتھ ہے نا. آپ گیس بھی امپورٹ کر رہے ہو, آپ آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ادھر تو آپ یہ ماحول دیں کہ لوگ یہ ارننگ کر سکیں اور یہ ایکسپینڈیچر کر سکیں. اس کا سولوشن کی طرف چلتے ہیں, لیکن ایک بریک لے لیں, اس کے بعد سولوشن کی طرف چلتے ہیں. مزمل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں سولوشن, آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی مزمل صاحب, آپ ذرا کوئی رسپانس دینا چاہیں گے, اور ویری کوئکلی بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. جی دیکھیں, میں نے تو آپ کے میں پہلے یہ بتا دوں, آپ کے جو 3 سوال تھے ان کے جواب آپ کو شاید نہ مل سکے, کیونکہ عائشہ بی بی نے جانا تھا اور وہ چلی گئی ہے. چلیں, وہ کبھی نہ کبھی ان سے جواب جو ہے وقت ہی دے دے گا ان سوالات کا. تو پہلی بات تو یہ کہ 36 روپے کی لینڈ مائن انہوں نے خود بچھائی تھی. یہ جو بجٹ دینے کے بعد جو ہے وہ میرے خیال سے اسی لیے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ وہ کوئی بات بتانا نہیں چاہ رہی. آئی ایم ایف ابھی بھی جو ہے اس بجٹ کو ریجیکٹ کر چکا ہے, جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خسارہ, آئی ایم ایف نے کہا تھا آپ کا خسارہ 4,800 ارب ہونا چاہیے. ہمارا آج تخمینہ ہے, ہم نے ایک شیڈو بجٹ نکالا ہے جس میں ہمارا تخمینہ ہے کہ یہ 7,000 ارب تک ہو جائے گا. تو آئی ایم ایف جو ہے ننا بچہ تو ہے نہیں کہ جو یہ لکھ کے دے دے اس کو مان لے. انہوں نے جو ہے سود کی ادائیگی کی رقم بھی کم دکھائی, صوبوں کا سرپلس بھی زیادہ دکھایا, 750 ارب کی پیٹرولیم لیوی بھی, اس کے علاوہ ٹیکس کی معاملات میں بھی گڑبڑ, اور جو تنخواہیں جتنی بڑھائی اس حساب سے اخراجات بھی بتائے. اچھا, عائشہ بی بی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں پیسے دینا بنتے ہیں. جی, میں نے کہیں یہ نہیں بولا کہ پیسے آپ صوبوں کو نہ دیں. میں نے ان کو یہ بولا کہ 2 صوبے جو ہے اس وقت ان کی حکومت میں جو پاکستان کی آبادی کا 75% بنتے ہیں, پنجاب اور سندھ, تو وہاں اتنی رقم منتقل ہو رہی ہے, تو ان کے تھرو یہ جو بجلی, پیٹرول, اس کا طوفان جو برپا کیا ہے اور چیزیں کی ہیں, کاروبار کو بھی قدم لگی ہیں, تو نیچے جو اتنا پیسہ منتقل ہو رہا ہے ان سے جو ہے کوئی ریلیف پروگرام کرائیں, بجائے یہ کہ وہاں پہ اپنی جو ہے الیکشن کی اسکیمیں اور سستے تندور میں آٹے جس کا کوئی حساب ہی نہ ہو, چوری چکاری شروع ہو جائے وہاں پہ. آخری میں سر بات یہ ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں. 20 سے 35% مہنگائی ہو سکتی ہے, معاشی گروتھ جو ہے 2-3% ہو جائے, بڑا تیر ماریں گے یہ, اور ڈالر آپ نے جیسے خود بتا دیا, مارکیٹ کی خبر 240, اچھی خبریں نہیں ہیں. اگر یہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے آئی ایم ایف اور یہ پیسے لینے, تو ستمبر سے دسمبر کے درمیان ملک وہ خبر سن سکتا ہے جو 75 سال میں خدا نہ خواستہ ہم نے کبھی نہیں سنی, اوائڈ کی ہے. بس یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا, میں الفاظ بھی نہیں نکالنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں.
اوکے, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ اسرار صاحب کہ کہہ رہے ہیں بڑی الارمنگ بات کہہ رہے ہیں؟ بڑی دیکھیں الارمنگ بات بالکل ہے. مزمل صاحب کا تبصرہ اپنی جگہ پہ اور میڈم عائشہ غوث کا بھی اپنی جگہ پہ. یہ تو چلیں ان کے اپنے پولیٹیکل پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں, اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. میں تو بیسک بات کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کو کیسے سیدھا کریں. آپ اس کو اس طرح نہیں سیدھا کر سکتے کہ جی ہم نے یہ چھوٹا سا کام کر دیا, جیسے انہوں نے آیا تو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی, اب انہوں نے آیا تو انہوں نے وہ تاجروں کو وہ دے دیا. اس سے ملک نہیں چلتے. ملک کے لیے آپ کو ایف بی آر کو امپاور کرنا ہے. اب ایف بی آر کا اس وقت پرابلم کیا ہے؟ ایف بی آر میں ایک ممبر بیٹھتا ہے آپریشنز. اگر یہ 3 ممبر آپریشنز فیلڈ میں بٹھائیں, یہ پرپوزل میں نے ترین صاحب کو بھی دی تھی, تو پیسہ تو آپ کو ملک میں ایکٹیویٹی ہوگی تو جنریٹ ہوگا نا جی. جب آپ ملک میں ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے, ڈسکاؤنٹ کو اوپر لے کے جا کے, اور ادھر سے آپ ایف بی آر کے ہاتھ مان دیں گے, تو آپ جب تک اپنی انکم کو 8,500 لیول تک نہیں لے کے جائیں گے تو آپ یہ 1 بلین ہی ابھی آپ کو لینا ہے نا آئی ایم ایف سے, جو آپ نے سارے ملک کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیے. ورنہ اور کیا ہے آپ کو ویری کوئکلی ایک چیز سمجھائیں, کیونکہ یہاں پہ مزمل صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اس بجٹ کو ریجیکٹ کر چکا ہے. ڈو یو تھنک ایسا ہے؟ نہیں, ایسا مطلب ابھی تو انہوں نے ریویو کرنا ہے. وہ لون ڈوننگ ایجنسی ہے, وہ کیسے کسی کا بجٹ ریجیکٹ کرے گی؟ انہوں نے بھی تو پیسے دینے ہیں تو اپنی انکم چلانی ہے نا جی. آئی ایم ایف تو دے گا پیسے آپ کو. اوکے اوکے جی. سو آئی ایم سوری, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان جی. لیٹس ٹرائی ٹو فکس پاکستان اکانومی, کیونکہ اگر اکانومی یہاں پہ ٹھیک ہوگی تو سب کچھ چلے گا. اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو گڑبڑ ہوگی, اور میرے خیال میں سب کو مل کر بیٹھ کر اس پہ جناب ڈیسیژن لینا پڑے گا, اور اگر نہیں لیں گے تو اٹ کین بی اے سچویشن. سو آئی ہوپ فار دا بیسٹ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.